السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں TCN لیگل ٹاک اور میں ہوں ویس احمد قادری آپ کا ہوسٹ۔ ناظرین گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان میں نکاح رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اور نکاح کے انعقاد کے جو عوامل ہیں، جو عناصر ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ آسان لفظوں میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ پشاور کے اور پاکستان کے ایک معروف وکالت کے شعبے سے منسلک جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتے رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ افتخار حسین سمندر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ ناظرین بات یہاں پہ یہ ہے کہ زندگی میں جو انسانی زندگی آتی ہے اور تخلیق کائنات کے بعد تخلیق انسانی کی جب بات کریں گے تو اس میں مرد و زن کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہے وہ ہر شریعت میں رہا ہے۔ حضرت آدم کی مبعوث ہونے کے بعد اور ان کی تخلیق کے بعد پہلا نکاح جو شرعاً کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور یہ سلسلہ پھر ہر شریعت میں ہر زمانے میں چلتا رہا۔ ان کی صورتیں مختلف تھیں، لیکن پھر آخر میں آ کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نبی آخر زمان کے زمانے میں ان کی بعثت کے بعد، اس سے پہلے جو اسلام نہیں تھا لیکن دین ابراہیمی پہ لوگ قائم تھے، اور وہاں پہ جو نکاح کا اور ایک رشتے ازدواج کا ایک طریقہ تھا وہ بھی وہی تھا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ کوئی صوبہ بھی ہے، چاہے وہ کوئی شہر بھی ہے، وہاں پہ ایک پورا ایک منظم مضبوط انداز اور طریقہ کار بتایا گیا رجسٹریشن آف نکاح کے لیے۔ نکاح تو دیکھیں زبانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی نکاح خواں کی یا نکاح رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس موقع کے اوپر ایک ہی نشست میں مرد و عورت کا بیٹھ جانا اور دو گواہوں کی، مرد گواہوں کی، عاقل و بالغ مرد گواہوں کی موجودگی، ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی کی صورت میں وہ نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ معاشرے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کا اعلان نکاح ہے کہ یہ دو مرد و عورت جو ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم میاں بیوی ہیں، تو ان کے درمیان رشتے کے انعقاد یا منعقد ہونے کا یا رشتہ قائم ہونے کے کیا ثبوت ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی مختلف حالات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں جب مسائل بڑھتے گئے تو نکاح نامہ نکالا گیا، نکاح نامے کو سامنے لے کے آیا گیا، اس کے لیے کالمز بنائے گئے۔ ابھی بھی موجودہ حالات میں اس نکاح نامے میں مزید ترامیم کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں تاکہ جو کمزوریاں اور کمیاں رہ جاتی ہیں انہیں پورا کیا جا سکے۔ پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے ان کالمز میں فرام دا فرسٹ کالم سے لے کے 17 اور اس کے بعد پہلے صفحے پہ جو کالمز موجود ہیں اور ان کے بارے میں بات کی، اور پھر دوسرے میں تو دیکھنا یہ پڑتا ہے ہمیں کہ اس وقت نکاح کے وقت جو نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار موجود ہوتے ہیں یا فریقین کی کم علمی کی وجہ سے وہ بعض ایسے کالمز ہوتے ہیں جن کو سادہ یا تو سادہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر ان پہ لائنز لگا دی جاتی ہیں، اور بعد میں کسی وقت مسئلے کی صورت میں، تنازعات کی صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کو فل کرنا یا ان کو بھرنا یا اس میں کوئی تحریر کا درج کرنا وہ بہت اہم ضروری اقدام تھا جو نہیں کیا گیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ناظرین یہ بھی دیکھا اور اس بات پہ بھی بات کی جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ نکاح خواں اور نکاح رجسٹریشن کی تربیت اور ان کی کو نالج دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر مواقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار بھی ان کالمز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے جن کے بارے میں وہ یا تو خالی چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے اوپر لائنز لگا دی جاتی ہیں، اور فریقین تو بالکل اس چیزوں سے باخبر نہیں ہوتے۔ تو ناظرین آج ہم نے جو اس پروگرام کا موضوع رکھا ہوا ہے انہی نکاح نامے کے کالمز ہیں
جس میں ہم نے بات کی تھی کہ رجسٹریشن آف نکاح کتنا ضروری ہے اور نکاح کی رجسٹریشن کون کرے گا. تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان جناب افتخار حسین سمندر سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ خلاصہ تھا تاکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے کن کالمز کا احاطہ کیا گزشتہ پروگراموں میں، اور آج کے پروگرام میں جن کالمز کا ہم ذکر کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو اس کے بارے میں پوری طور پر آگاہی دے سکیں. تو جناب افتخار بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں پہ پہلے کالم سے لے کر چلتے ہوئے ہم نے مہر معجل کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے مہر موجل کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے عند الطلب کی بھی بات کی، ہم نے کسی اور جائیداد کی اندراج کی بھی بات کی، ہم نے اس دستاویز کے اوپر بھی بات کی کہ وہ کون سی دستاویز ہوتی ہے جس کو یا تو کابین نامہ کہا جاتا ہے، مہر نامہ کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں اسے دعوت ڈیڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا اندراج کس کالم میں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی. بالکل، مہر کے اقسام کے بابت بھی بات کی، جو کہ کالم نمبر 15 سے بعد میں 16 اور 17 اس میں آتا ہے، اور پھر خاص شرائط کی بھی بات کی جو کہ کالم نمبر 17 پہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد طلاق تفویض پہ بھی بات کی، طلاق کے اقسام پہ بھی بات کی جو کہ پھر کالم نمبر 18 پہ آتا ہے. اور اسی طرح ہم نے آگے جو ہے کوئی دستاویز اگر تیار کی گئی ہے نان و نفقے کی بابت یا اس کے علاوہ، تو اس کا جو اندراج ہے جس کالم میں کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو یہاں تک جو ہے ہماری تقریباً 20 کالمز جو ہے نکاح نامے کے وہ ہم کور کر چکے ہیں، اور اس پہ تمام کی بات جو ہے اس پہ ہو چکی ہے. کالم جو ہیں نکاح نامے کے جہاں پہ دونوں فریقین لڑکا یا لڑکی، ان کے ناموں کے نیچے ایک ایک کالم دونوں کے یہ کالم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کواری، رنڈوی یا بیوہ جیسے بھی ہے، اور لڑکے یا لڑکی کی عمر کا تعین بھی کیا جاتا ہے. ابھی موجودہ صورتحال جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں کم عمری کی شادی کے اوپر پابندی یا ان کے اوپر ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور ایسے نکاح کے انعقاد کی صورت میں نکاح خواں، نکاح رجسٹرار اور فریقین کو بھی انہوں نے مورد الزام گردانا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی سزا بھی دی جا سکے یا دی جائے. تو اس میں نکاح خواں، نکاح رجسٹرار کا کیا کردار رہے گا اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے کم ہو اور لڑکے کی عمر 20 حد تک ہو. تو یہاں پہ کیونکہ کئی سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان پروگرامز کے بعد بھی کئی دفعہ کچھ نکاح خواں حضرات نے اور نکاح رجسٹرار نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آیا ہمیں یہ پوچھنا ضروری ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بہتر ہے کہ نکاح کے انعقاد سے پہلے جہاں پہ آپ نکاح میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے کہ آپ نکاح پڑھائیں، اور نکاح خواں کے بعد نکاح رجسٹرار کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ نکاح کو رجسٹر کرے. تو یہ پوچھنا میرے نزدیک، آپ کیا کہتے ہیں، پہلے بہتر نہیں ہے؟ بالکل جی، بہتر تو ہے، یہ تو پوچھنا بھی چاہیے. جو آپ نے بات کی تو ابھی جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، جی بالکل، ابھی ایک بل جو ہے وہ زیر تجویز ہے اسمبلی میں، جس میں جو مائنر ہے اس کی شادی پر پابندی جو ہے وہ اس کا ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر تجویز ہے. ابھی کوئی اس پہ وہ نہیں آئی ہے، لیکن جو ہمارا میجورٹی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے تو جو شادی کے لیے عمر مقرر کی گئی ہے وہ 16 ایئرز ہے، کہ 16 ایئرز سے اگر کم ہو تو پھر فار فیمیل تو وہ پھر مائنر میں آتی ہے. تو ایسی صورت میں اسلام جو کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ایسی لڑکی کی جو کہ نابالغہ ہو یا وہ لڑکا جو کہ نابالغ ہو اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ اس کا نکاح ولی کر سکتا ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے کہ وہی اس کا نکاح کر سکتا ہے. یعنی گارڈین جس طرح والد ہو یا دادا ہو وہ جو ہے اس کو نکاح میں اس کا نکاح منعقد کروا سکتا ہے. اور ایسی صورت میں اسلام نے یہ حق بھی دیا ہے کہ جب وہ لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر وہ اپنا اختیار استعمال کر کے اس نکاح کو فسخ بھی کر سکتی ہے، جس کو ہم
خیار البلوغ خیار البلوغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اگر کسی کا نکاح جو ہے مائنر کا نکاح ہوا ہو، کوئی لڑکی ہو اور اس کو نکاح میں دیا ہو اس کے ولی نے، تو وہ اگر ابھی میجر نہیں ہوئی اور وہ میجر ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا نکاح جو ہے وہ اس کو فسخ کرنا چاہتی ہے، تو پھر یہ اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں البتہ جو آپ نے بات کی کہ جو نکاح پہ پابندی کی بات، قانون کی بات، تو وہ ابھی پارلیمنٹ میں جو صوبائی اسمبلی اس میں زیر تجویز ہے، اور اس پہ مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہے جو اس چیز کے وہ ہے کہ جو شادی ہے، جو نکاح ہے، اس کے لیے 18 سال عمر ہونی چاہیے، تو وہ لوگ اس کے لیے رائے جو ہے ہموار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر وہ ایکٹ پاس ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر 18 سال سے کم عمر کی جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ شادی نکاح نہیں کر سکے گا۔ البتہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہوگا، وہ غیر قانونی نہیں ہوگا، بلکہ نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کے لیے پھر پنشمنٹس جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ایون میرج جو ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، اس کے نیچے بھی سزائیں کچھ رکھی گئی ہے، 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی سزا جو ہے اس کو دی جاتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نابالغ ہے اور وہ نکاح کر لیتا ہے اس قانون کے خلاف، اور اگر کوئی رجسٹرار اس کو رجسٹر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کی گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ اس میں جو کمپلینٹ کا اختیار ہے وہ یونین کاؤنسل کو دیا گیا ہے۔ ہمیں یہاں پہ ہم ناظرین ایک بریک کے لیے جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفہ پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ولی کی اجازت۔ دیکھیں افتخار صاحب اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایک لڑکی یا بچی جس کا نکاح کیا جا رہا ہے شرعی طور پر تو وہ بالغہ ہو گئی، فزیکلی بھی اور شرعی طور پر بھی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر لڑکی کی فزیکل پوزیشن پر۔ بعض ایسی بچیاں بھی ہیں جو 11 سال کے بعد 11ویں سال میں بھی بلوغت کور کر لیتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ 16 سال تک بھی ان کی بلوغت کا وہ ٹائم کور نہیں ہوتا، ڈپینڈز اپون وہ ان کا پیریڈز جو ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ یہ ناٹ لیس دین 16 ایئرس، یعنی 16 سال سے کم بچی، تو ولی کے بارے میں جو بات کی آپ نے، تو ولی والد یا دادا یا بھائی یا وہ رشتے جو اس کے محرمات میں آتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ولی تو نہیں بن سکتا؟ نہیں جی، جو مرد حضرات ہیں اور جن کا پروہیبٹڈ ڈگریز میں آتے ہیں تو وہی ولی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں پہ اس کا کوئی مرد نہیں ہے اس کی پروہیبٹڈ ڈگریز میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ آیا اس کی والدہ، بہن یا دادی؟ دیکھیں، جو اسلام نے، جو شریعت نے رکھا ہے، بیسیکلی وہ مرد کو ولی رکھا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ شریعت میں عورت کی ذمہ داری، اگر وہ بیٹی ہے تو والد پر ذمہ داری ہے، اگر بہن ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے مرد کو قوام مقرر کیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے تو اس کا، چونکہ یہ قوام ہے مرد، اس کا کسٹوڈین ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مرد جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، اور وہ اس کا نکاح جو ہے اگر وہ بالغ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح جو ہے وہ ولی کرتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ پچھلے گزشتہ پروگراموں میں بات کی، ہم بات کریں گے اپنے سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی، کہ یہ سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، آپ نے جہاں پہ یہ فرمایا
کہ وہ شادی جو بیفور میجورٹی جو قانون پاس ہوا ہے، جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے کم نہ ہو، اگر اس صورت میں شادی ہو جاتی ہے تو جیسے ہم نے وہ گزشتہ پرومو میں آپ کے ساتھ بھی دوسرے ہمارے مہمان حضرات نے بھی بات کی تنسیخ نکاح کے اوپر، تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں ارریگولر اور ویلڈ اور وائڈ کی نا، صحیح النکاح فاسد اور باطل، تو آپ نے کہا کہ یہ وائڈ نہیں ہے، مطلب یہ فاسد باطل نہیں ہے، فاسد ہے. نہیں جی، یہ فاسد بھی نہیں ہے. اچھا فاسد بھی نہیں. اگر ولی نکاح میں کوئی لڑکی دیتا ہے، یا ایون یہ صرف لڑکی کی حد تک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ مرد کی حد تک بھی ہے. اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کی عمر کم ہے اور اس کا ولی اس کا نکاح جو ہے وہ منعقد کرواتا ہے، تب بھی وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی صورت میں ولی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ لڑکی نابالغ ہو اور اس کا نکاح ہو، لڑکا بھی نابالغ ہو اور اس کا نکاح ہو تو تب بھی نکاح ویلڈ ہوگا. نکاح جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، جیسے ہم دوران عدت لیکن سمجھتے ہیں. یہاں پر نابالغ کے لیے یہ ضروری ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، کہ اس کا ولی ہو، ولی جو ہے اس کا نکاح کروائے، تب ٹھیک ہے. اور اگر وہ بالغ ہے تو وہ پھر خود اپنے نکاح جو ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا عورت ہے، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور نکاح اگر رجسٹرڈ نہ بھی ہو، اگر نکاح اورلی ہو، زبانی طور پر ہو، تب بھی نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، قانونی ہوگا. ایسی کوئی وہ نہیں ہوگی کہ وہ نہ ہو. آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ناظرین کے ساتھ بھی یہ بات میں نے شیئر کی تھی، آپ کے ساتھ بھی، کہ دیکھیں نکاح کا بیسک مقصد کیا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ کیا تھا کہ قرآن میں اس کو میثاقاً غلیظاً کہا گیا ہے، مضبوط عہد کہا گیا ہے، اور اسی طرح میں نے کہا کہ قانونی طور پر بھی یہ کنٹریکٹ ہے. اب معاہدہ ہے، اور کس لیے ہے؟ فار پروکریشن اینڈ لیگلائزنگ آف چلڈرن، کہ اس سے نسل آگے بڑھے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ نکاح کیوں ویلڈ ہے؟ لڑکی جس طرح آپ نے کہا کہ 11 سال یا 12 سال یا 13 سال یا 14 سال میں بلوغت حاصل کر لے، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح اس لیے ویلڈ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ نسل کو آگے بڑھا سکتی ہے، جو کہ مقصد ہے نکاح کا. صحیح ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ نکاح جو ہے یہ ویلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اس میں وہ صلاحیت آ جاتی ہے. اسی طرح اگر مرد ہے تو وہ بلوغت کے ساتھ ہی اس کی وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ جس میں وہ نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس سے جو ہے چونکہ نکاح کا مقصد ہی یہی ہے، اور چونکہ کیپیسٹی آ جاتی ہے ایک لڑکی میں یا ایک لڑکے میں بلوغت سے کہ وہ نسل کو آگے بڑھا سکے، تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے، قانونی ہوتے ہیں. البتہ اگر اس کی رجسٹریشن نہیں کی گئی ہے تو یہ چونکہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے کہ جی آپ کی رجسٹریشن لازمی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور اس کو رجسٹر نہیں کیا تو اس پہ جرمانہ لگایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جس کی مقدار جو ہے وہ نامنل سی رکھی گئی ہے کہ جی لوگوں میں یہ ترغیب پیدا ہو کہ وہ نکاح کو رجسٹر کرے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس پہ ایک جرمانہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. لیکن جب بھی نکاح جو ہے وہ سلمنائزڈ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی رجسٹریشن، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ضرور کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس لکھا ہوا کوئی ڈاکومنٹ ہو جس پہ آپ جو ہے اپنے ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ حل کرا سکے. تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ نکاح کی رجسٹریشن ضرور کریں. اس میں جو ضمناً اگلا سوال ہے افتخار صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے تو گھروں میں نکاح ہوتے تھے جہاں پہ لڑکی یا لڑکی کے والدین رہائش پذیر ہوں، چاہے وہ جس ضلع میں ہیں، جس ڈسٹرکٹ میں ہیں، جس تحصیل میں ہے، وارڈ اور یونین کونسل کی بات آتی ہے. اور جبکہ لڑکا کسی اور دوسرے علاقے سے، کسی شہر سے بھی بلانگ کر سکتا ہے، کسی اور ایریا سے بلانگ کر سکتا ہے. اور اب یہ موجودہ صورتحال یہاں پہ آتی ہے کہ شادیاں اور نکاح جو ہیں وہ میرج ہالز میں منعقد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے بینکوٹ ہالز.
تو وہاں پہ جہاں پہ اب کس کو نکاح رجسٹریشن کہاں پہ کروانی ہے؟ آیا کوئی بھی یونین کونسل اب نکاح رجسٹرار جس یونین کونسل سے آیا ہوا ہے یا کسی اور یونین کونسل میں بھی اس کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، نکاح رجسٹرار جہاں پر نکاح منعقد ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، جس علاقے میں نکاح منعقد ہو رہا ہے تو اس علاقے کا اپنا نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ جو ہے آپ اس سے نکاح رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اسی طرح اگر لڑکی جس یونین کاؤنسل سے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہو گیا، وہ نکاح رجسٹرار بھی نکاح رجسٹر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لڑکے کا جس یونین کاؤنسل سے تعلق ہے یا جس نیبرہڈ کاؤنسل سے تعلق ہے ٹھیک ہو تو گیا، وہاں جو نیبرہڈ کاؤنسل ہے یا جو وہاں جو نیبرہڈ کاؤنسل ہے یا جو یونین کاؤنسل ہے اس کا جو نکاح رجسٹرار ہے وہ بھی رجسٹر کر ٹھیک ہو سکتا گیا۔ ہے۔ تو یہ تینوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح کو رجسٹر کریں، کوئی پابندی اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لازمی جو ہے کسی رجسٹرار کو جو ہے آپ وہ بلائیں گے اور اس سے نکاح رجسٹر کروائیں گے۔ ایون یہاں تک میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد اگر کسی نے اس وقت رجسٹر نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعد بھی رجسٹر کروایا جا سکتا ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، کوئی ٹائم لیمٹ؟ ٹائم لیمٹ اس میں نہیں ہے جی، آپ جب بھی نکاح رجسٹر کروانا چاہے آپ اس کو نکاح رجسٹرار کے پاس لے جا کے اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، کیونکہ نکاح رجسٹرار کا کام صرف نکاح رجسٹر کروانا ہے، نکاح سلمونائزڈ کرنا نہیں ہے۔ وہ نکاح خوان اور پارٹیز جو ہے فریقین جو ہے وہ بیٹھتے اور نکاح سلمونائزڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ اسی وقت بھی رجسٹر ہو سکتا ہے، بعد میں بھی آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ جب نکاح رجسٹرار نکاح رجسٹر کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں پھر آپ وہی نکاح رجسٹرار کا جو رجسٹر شدہ نکاح نامہ ہے وہ آپ نادرہ لے جاتے ہیں اور نادرہ جو ہے اس کے لیے اس میں آپ کے لیے وہ سٹیٹس جو ہے وہ چینج کروا دیتی ہے۔ میرج سرٹیفکیٹ بھی یونین کاؤنسل سے ایشو ہوتا ہے، اس میں جو میرج سرٹیفکیٹ اور طلاق سرٹیفکیٹ یہ دونوں سرٹیفکیٹ جو ہے یہ نیبرہڈ کاؤنسل ایشو کرتی ہے، اس کا سیکریٹری ایشو کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ کوئی اس پہ وہ نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ مقرر ہے۔ البتہ لیٹ اندراج کی صورت میں پھر آپ کو فیس جو ہے وہ زیادہ بھرنی پڑتی ہے، تو اسی لیے اگر آپ بر وقت جو ہے رجسٹریشن کروا لیں، آپ بر وقت جو ہے یہ تمام سرٹیفکیٹس بنوا لیں تو اس میں نامینل فیس کے ساتھ جو ہے آپ کی یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہے، ادروائز پھر آپ کو ڈبل اور ٹرپل فیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، جو کہ پھر ایک مالی بوجھ بھی بن جاتا ہے فریقین پہ۔ اس میں کوئی پرسکرائب فیس کو ڈٹرمن کیا گیا ہے یا نہیں؟ نارمل یہ بالکل کیا گیا ہے، ہر ایک نیبرہڈ کاؤنسل میں ہر ایک یونین کاؤنسل میں باقاعدہ طور پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نکاح جو میرج سرٹیفکیٹ ہے، ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جتنے بھی سرٹیفکیٹس جو ہے یونین کاؤنسل یا نیبرہڈ کاؤنسل ایشو کرتی ہے تو اس کی باقاعدہ فیس کی وہ لسٹ جو ہے وہ سامنے لگی ہوتی ہے، 150 روپے، 300 روپے، 200 روپے اس طرح کی فیس ہے، اور وہ آپ فیس پے کرتے ہیں اور اسی پہ آپ کو وہ مل جاتا ہے وہ سرٹیفکیٹ، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے سیکریٹری یونین کاؤنسل جو ہوتا ہے یا سیکریٹری نیبرہڈ کاؤنسل جو ہوتا ہے اس کے دفتر میں وہ بالکل سامنے جو ہے وہ لسٹ لگی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار حسین سمندر صاحب۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ کوشش ہم نے آج بھی یہی کی کہ ہم ان باتوں، ان امور کی طرف آپ کی توجہ دلائیں جو کہ ہم ان اہم مواقعوں پر بھول جاتے ہیں یا ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور خصوصاً نکاح خواہ، نکاح رجسٹرار جن کی ٹوٹل کمپلیٹ ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی زمین جائیداد کا لین دین نہیں ہے، کچھ ٹیمپرری معاہدہ نہیں ہے، کوئی عارضی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ساری عمر کا ایک معاہدہ ہے جس کو ایک سول کانٹریکٹ کہا گیا ہے۔ آپ دونوں فریقین گواہوں کی موجودگی میں بیٹھ کر اس ایگریمنٹ کو سائن بھی کرتے ہیں، فل اپ بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی رجسٹریشن بھی کی جاتی ہے، اور اسی کو ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کا درجہ بھی قانون دیتا ہے۔ تو وہ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔